میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ حضور نبی آخر زماں کے روضہ انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، آپ تمام مسلمین کے امام ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ جو آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں نا، ان کے مسلک کو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ ابو علی بن عثمان جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، اور میں جب حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حاضر ہوا میں وہاں بیٹھا، مجھے نیند آ گئی۔ کہاں تھا حضرت بلال حبشی کا مزار؟ ملک شام میں۔ کہتے میں بلال کے مزار پہ سو گیا اور مجھے خواب آیا، بلال کے مزار پہ سویا ہوں، خواب آیا مجھے مکہ کا، کہ میں مکہ کی گلیوں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک بزرگ ہیں جنہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہوں میں لے کر کے سہارے سے چلا کے لا رہے ہیں، اپنی باہوں میں لے کر کے چلا کے لا رہے ہیں۔ حضرت ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے سلام کیا حضور سے، حضور نے جواب دیا، میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا یہ امام اعظم ابو حنیفہ، میں انہیں چلا رہا ہوں، مصطفیٰ نے چلایا ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ میرے حضور فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سے 60 یا 65 سال پہلے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کا نام نعمان ہوگا، اور وہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا۔ نام بھی بتا دیا ایک حدیث میں میرے حضور نے کہ اس کا نام نعمان ہوگا، وہ خدا کے دین کو زندہ کرے گا اور میری ڈوبتی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا ہم نام جانتے ہیں مگر ان کی ذات نہیں جانتے، جن کا ہم مسلک جانتے ہیں مگر ان کے احکام نہیں جانتے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑا ذہانت کے بھی مالک تھے، متقی، پرہیزگاری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی ذہانت میں بھی اس دور میں کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کے بلند و پایہ مقام کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے معجزاتوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، انہیں کم نہ سمجھنا۔ حضور بیٹھے ہیں، جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لقمان حکیم ہے نا، جو یہ اتنے بڑے حکیم ہیں، اللہ کی حکمت کا کوئی ذرہ اگر کھولتے ہیں نا تو ہزاروں حکمتیں لقمان حکیم کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے بڑے حکیم ہیں، حکمتیں خود آ کے ان کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا نا، دعا کرنے لگے، خیال آیا مولا کوئی میری امت میں بھی ایسا ہو، میری امت میں کوئی ایسا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا جبریل میرے حضور کو بتا دے تیری امت میں بھی ایک ایسا ہے۔ آواز آئی کہ تیری امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ حکمت کا ایسا ماہر ہوگا اور حکمت کو ایسے کھول کر تیری امت کے سامنے پیش کر دے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، بڑا متقی و پرہیزگار تھے۔ کھڑا میں چلتی تھی نا پہلے، لکڑی کی کھڑا میں، میرے امام جا رہے تھے راستے سے، ایک شخص کے اوپر پیر رکھ گیا، تو وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا امام تمہیں خوف نہیں آتا اللہ کا؟ وہ نارملی بات کر دیتا نا بندہ، اللہ سے تو ڈرو، اس بندے نے بھی ایسے کہہ دیا امام صاحب تمہیں خوف نہیں آتا اللہ کا، اور پیر پکڑ کے اپنے آگے چلا گیا۔ میرے امام رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے، لوگوں نے خاموش کیا، حضور نہ رو، کہا کہ واقعی میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟
وہی امام صاحب جب جا رہے تھے نا کھڑا میں پہنے ہوئے، راستے میں کیچڑ تھی، چوک پہ جب پہنچے نا وہاں کیچڑ تھی، ان کی کھڑاموں سے کیچڑ کا ایک نقطہ، ایک بوند، ایک چھینٹ اڑ کے نا ایک دیوار پہ گر گئی، وہیں کھڑے ہو گئے۔ ایک کی دیوار پہ جب گری نا وہیں کھڑے ہو گئے۔ تمام لوگ آئے نا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہنے لگے کہ بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو گئے، آپ تو حضور چلنے والے تھے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے یہ فلاں شخص کی دیوار پر یہ گر گیا ہے، چھینٹ گر گئی، تو میں کھڑا ہو گیا، میں اس کو صاف کروں تو کیسے کروں؟ کہا میں اس لیے کھڑا ہوں، میں اس کی دیوار سے چھینٹ کو ہٹاؤں کیسے؟ تو یہ کہنے لگا حضور جھاڑ دو اس کو، پانی سے دھو دو۔ کہا نہیں، یہ مکان مٹی کا ہے، دھوؤں گا نا تو اس کے مکان کی مٹی بھی جھڑ جائے گی، چھٹاؤں گا تو مٹی جھڑ جائے گی۔ تو کہنے لگے کشمکش میں، یہ امام کا تقویٰ تھا۔ تو کہنے لگے یہ گھر کس کا ہے؟ تو کہا کسی نے بتایا کہ ایک غیر مسلم ہے، اس کا مکان ہے یہ۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مکان مالک کو بلاؤ۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم بار تو چلے جاتے نا۔ یہ ہمارے اماموں نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ ذرا سی بھی بات پہ اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، ذرا سی بھی بات پہ۔ کہتے ایک حیان بن حیان کر کے ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز عشاء پڑھائی نا تو میں نے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی میں نے رکعت کری، میں نے قرأت کی رہی نا، تو اس میں دو آیتیں ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا تو نماز جب سلام پھیرا تو میں نے امام اعظم کے چہرے پہ نا پریشانی کا عالم دیکھا۔ میں امام صاحب کو بیٹھا چھوڑ گیا، عشاء کا ٹائم تھا نا، میں امام صاحب کو بیٹھا چھوڑ گیا، تو میں نے سوچا کیا ان کی عبادت میں خلل کروں، پریشان تو لگ رہے کچھ۔ تو کہتے ہیں میں چراغ میں نے بڑا نہیں کیا، میں نے بجھایا نہیں، بند نہیں کیا، میں نے جلنے دیا۔ میں نے کہا امام صاحب بیٹھے ہوئے نا، خود بڑا کر دیں گے۔ کہتے ہیں میں فجر کی نماز کو جب آیا نا تو امام صاحب کو عشاء کے ٹائم جیسا بیٹھا چھوڑ کے گیا تھا نا ویسے ہی میرے امام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ اپنی ایک دن میں 300 رکعت نمازیں نفل ادا کیا کرتے تھے، 300 رکعت۔ تو کسی نے کہہ دیا، یہ جب جا رہے تھے نا تو کسی نے کہہ دیا یا نا یہ جو امام صاحب جا رہے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ایک رات میں 500 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سن لیا، اور سننے کے بعد سوچا یہ بندہ تو میں تو 300 پڑھتا ہوں، یہ بندہ 500 بتا رہا ہے۔ اس دن سے ارادہ کیا کہ آج سے 500 پڑھوں گا تاکہ اس کی بات درست ہو جائے۔ اس دن کے بعد میرے امام نے اپنی زندگی میں 500 رکعت نماز نفل پڑھی۔ تو شاگردوں کے پاس بیٹھے نا تو ایک دن شاگرد کہنے لگے حضور ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں آپ ساری رات عبادت کرتے ہو، سوتے نہیں ہو۔ سن رہے ہو نا، یہ میں کسی فرشتے کی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کے بندے کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک مٹی سے بنے انسان کی بات کر رہا ہوں۔ شاگردوں نے کہا حضور ہم نے سنا ہے لوگ چرچا کر رہے تھے آپ ساری رات عبادت کرتے ہو، آپ ساری رات خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب نے ارادہ کیا کہ آج سے ساری رات عبادت کرنی ہے تاکہ ان کی بھی بات درست ہو جائے۔ اس دن کے بعد سے میرے امام کبھی سوئے نہیں، راتوں رات عبادت کرتے رہے، اور 40 یا 45 سال تک میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی، 40-45 سال تک۔ اور ان کا المیہ یہ تھا نا، ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، ایک مہینے میں 60 قرآن پاک پورے کیا کرتے تھے، اور رمضان شریف میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ مگر ان کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں علم والا بڑھ کتنا بھی جائے، علم بڑھ کتنا جائے، یہ ہمارے امام نہیں، امام اعظم تمام اماموں سے بڑھے۔ وہ امام اعظم کہتے ہیں علم والا صرف اگر بے لگام رہنا تو بھی بھٹک سکتا ہے، اگر لگام ڈلانی ہے تو کسی ولی اولیاء کی درگاہ پہ بارگاہ میں بیٹھا کرے، کسی کی صحبت اختیار کرے۔ خود میرے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 سال ایسے ہیں کہ جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں اپنی زندگی کو ہلاک سمجھتا۔
ان 2 سال نے جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے میری زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو، یہ خود ان کا طریقہ کار تھا، میرے امام نے بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی نماز میں نے فجر میں بھی ویسا ہی امام صاحب کو بیٹھا دیکھا، اور کہتے ہیں میں نے بات سنی تو جو آیت سنی نا عشاء کی رکعت میں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ ذرہ برابر کا حساب لے گا، بھلائی کرو گے ذرہ برابر تو اس کا بھی بدلہ دے گا، برائی کرو گے ذرہ برابر تو اس کا بھی بدلہ دے گا۔ امام صاحب رات بھر روتے رہے اور کہتے رہے مولا تو ذرہ برابر چیز کا بھی حساب لے گا، مولا میری پکڑ نہ کرنا، مجھے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ کہتے ہیں اس فکر میں رات بھر جاگتے رہے اور اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے ایسے لوگ تھے۔ کہتے ہیں چھینٹ چلی گئی غیر مسلم کے دیوار پر، بلوایا اور کہا کہ بھائی میری چپل سے، میرے خڑام سے نا تیرے دیوار پہ چھینٹ چلی گئی، دھونا اس لیے مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں کہ تیری مٹی دھل جائے گی، اور مٹی دھلے گی تو اس کا بھی مجھ پہ حساب ہوگا، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا بھائی ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں چیزیں، لوگ، ہزاروں گھڑ سواریاں نکل کے یہاں سے جاتی نا، میری پوری دیوار مٹی سے کیچڑ سے لت پت رہتی ہے، چوک پہ مکان ہے، سارے لوگ چھینٹیں اڑا کے گئے، تم نے ایک بوند، ایک نقطہ چھینٹ کا لگا دیا، معافی مانگنے گھر آ گئے۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلام، پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جب غلام کا کردار ایسا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کردار کیسا؟ کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھا دے، مکان کی بات بعد میں ہوگی، پہلے ایمان کی بات کر لو۔ تو میرے امام ایسے تھے۔ امام صاحب جا رہے تھے نا تو آپ کے دامن مبارک پر ایک کیچڑ کی چھینٹ آ گئی، دریائے دجلہ کے کنارے تھے نا، تو حضرت امام صاحب جو ہے دامن لے کے دریا میں پہنچے نا، تو ایک مرید آ گیا، کہنے لگے حضور آپ نے مسئلہ بتایا کہ یہ چھینٹ اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کے جامے کو، آپ کے جبے کو یہ ناپاک کر سکے، اتنی بڑی تو نہیں ہے، پھر دھوتے کیوں ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے تجھے بتایا تھا، وہ مسئلہ تھا، یہ جو میں دھو رہا ہوں نا یہ تقویٰ ہے۔ مسئلے اور تقوی میں بہت فرق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت عظیم شخصیت ہیں، جن کے طریقہ کار سے ہم بہت دور ہیں، ہم نام بھلا چکے ہیں۔ امام اعظم ہیں کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم انہی کے مقلد ہیں۔ مقلد مطلب ماننے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، انہی کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، سمجھ رہے نا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑا متقی تھے۔ ایسی شخصیت کا ملنا آج کے وقت میں ناممکن ہے۔ ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے تھے، ایک بندہ سامنے سے آیا نا، وہ کٹ کے جٹ سے دوسری گلی میں پہنچ گیا، تو کسی نے بتایا امام صاحب آپ نے کچھ دیکھا؟ حضرت امام صاحب بولے ہاں میں نے بھی دیکھا، یہ بندہ مجھ سے کٹ کے ادھر بھاگ گیا۔ تو کہا ہاں حضور مجھے بھی ایسا ہی لگا، یہ تم سے ڈر کے، تم سے چھپ کے، تم سے بچ کے جا رہا ہے۔ تو امام صاحب نے تھوڑے قدم تیز کیا اور اس بندے کو پکڑا اور کہا تم مجھ سے بچ کے کیوں جا رہا ہے؟ تم مجھ سے بچ کے رستہ کاٹ کے کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا حضور مجھ پہ آپ کا قرضہ ہے، مجھ پہ آپ کا قرضہ ہے، کئی دن گزر گئے، بہت سارا وقت گزر گیا آپ کے پیسے واپس کرنے کا، قرضہ دینے کا، حضور شرمندہ ہوں، آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب رونے لگے، وہ کہنے لگے میری وجہ سے بھاگ رہا ہے تو جا، آج سے میں نے سارا قرضہ معاف کر دیا، آج سے میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تو مجھ سے گھبرایا، مجھ سے بچا، تیرا دل دکھا میری وجہ سے، تو مجھے معاف کرتا ہے؟ قرضہ دے کے معاف بھی کر دیا اور اس سے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ کردار تھا امام اعظم ابو حنیفہ، اور ذہنیت بھی آپ کی بہت بلند و بالا تھی۔ ایک شخص تھا تو اس نے اپنے دوست کو ایک تھیلی دی، درہموں اس کی بھری ہوئی، اور کہا میرے آخری وقت ہے، بیٹا میرا چھوٹا ہے، تو یہ تھیلی اپنے پاس بطور امانت رکھ۔ اس میں ایک وصیت لکھ دی کہ میں یہ تھیلی اپنے فلاں دوست کے حوالے کر رہا ہوں،
اور اس کو جو پسند ہو وہ میری اولاد کو دے دے، اس تھیلی یہ رکھ لے اور جو پسند آئے وہ دے دے میرے بیٹے کو جب بڑا ہو جائے تو۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ تھیلی، یہ درہموں کی تھیلی تو رکھ لے، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے نا تو جو تجھے پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا بڑا ہوا نا، اس دوست کی نیت بگڑ گئی، وصیت پہ تو عمل کرنا تھا نا، تو وصیت پہ عمل کرنا تھا نا۔ بیٹا جب آیا نا، میرے باپ نے کچھ دیا تھا، تجھے تھیلا دیا تھا، تو اس نے کہا تھا ہاں تھیلا دیا تھا، وصیت یہ تھی، پڑھ رہا ہوں۔ اس نے وصیت پڑھی کہ دوست جو تجھے پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ کہا مجھے یہ پسند ہے، میں تجھے خالی تھیلا دے دوں، میرا حق ہے نا، میرا اختیار ہے، تیرے باپ نے مجھے دے کے گیا تھا اختیار، مجھے پسند ہے میں خالی تھیلا دوں۔ وصیت کا اعتبار تھا، بچے نے تھیلا لے لیا، چلا آیا۔ بات امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئی اور بچہ کہنے لگا حضور میرے باپ نے ایسی ایسی وصیت کی تھی اور وہ بندہ میرا مال مار کے بیٹھ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ بھئی وصیت کیا تھی؟ تو کہا اس کے باپ نے وصیت کی تھی میرے دوست، میرا بیٹا جب بڑا ہو نا تو جو تجھے پسند آئے وہ تو میرے بیٹے کو دے دینا، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے خالی تھیلا دوں۔ امام صاحب بولے وصیت ذرا دوبارہ پڑھ، وصیت دوبارہ پڑھ۔ تو اس نے یہ کہا وصیت یہ ہے کہ میرے دوست جو تجھے پسند آئے وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو امام صاحب نے کہا بس ٹھہر جا، تجھے کیا پسند ہے؟ تجھے کیا پسند ہے؟ تجھے درہم پسند تھے نا، اس لیے تو نے رکھ لی نا، درہم تجھے پسند ہے نا تو وہ دینا۔ وصیت یہ ہے جو تجھے پسند آئے وہ میرے بیٹے کو دینا، تو تجھے تو پسند درہم آئے نا تو میرے بیٹے کو، اس بیٹے کو درہم دے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اس بندے کو اس کا حق بھی مل گیا اور امام صاحب نے بڑا آسانی سے مقدمہ بھی حل کر دیا۔ ایک اور مقدمہ تھا، ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیگم سے پانی مانگا، بیگم گئی پانی لینے، جب پانی لے کے واپس آئی نا تو وہ تھوڑا پریشان ہو چکا تھا، تھوڑی تاخیر ہوئی، کسی وجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں پینا پانی، مجھے پانی نہیں پینا، اگر تو نے پیا تو بھی تجھے طلاق ہے، تو نے کسی اور کو پلایا تو بھی تجھے طلاق ہے، برتن میں رکھا تو بھی تجھے طلاق ہے۔ عورت پریشان ہوگی، اب طلاق بچانی ہے، میں پیوں گی تو بھی طلاق ہو جائے گی، دوسرے کو پلاؤں گی تو بھی طلاق ہو جائے گی، طلاق بچاؤں کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور میری طلاق بچا لیجیے، میرے شوہر نے ایسے ایسے بات بولی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کہتے ہیں گھبرا نہیں، ایک سوتی کپڑا لے کے سارا پانی اس سوتی کپڑے میں سوکھ کر کے اسے دھوپ میں سکھا دے، نہ کوئی پیے گا، نہ زمین پہ گرے گا، نہ برتن میں رہے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، بڑا شان کے مالک تھے۔ ان کا مقام تو ایسا ہے نا، ان کے بارے میں حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کشمکش میں پھنس جاتا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، کسی بے چینی، کوئی بے چینی میرے دل کو گھیر لیتی، تو اس وقت امام اعظم حیات نہیں تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں۔ کون؟ وہ بھی وقت کے امام تھے، وہ بھی ایک مسلک کے بانی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں اور ان سے اپنی بات رکھتا ہوں، مجھے اس رب جلیل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ اٹھنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جایا کرتی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے در پہ اگر ایک امام آئے نا تو وہ بھی مرادیں پا کے چلا جائے، یہ میرے امام تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخص تھا، ہر دور میں ایک رذیل آدمی بھی رہا ہے نا، ہر دور میں تمیزدار بھی ہیں اور بدتمیز بھی ہیں۔ تو ایک غریب شخص تھا نا، اس نے اپنا مکان بنایا، جب مکان بنایا نا تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں ادھر روشن دان نہیں چھینکنا، میرے گھر میں روشن دان نہیں چھینکنا۔ مقدمہ قاضی کے یہاں چلا گیا تو قاضی نے منع کیا، نہیں تم دوسرے کے گھر میں روشن دان نہیں کھول سکتے، دوسرے کے گھر میں اجازت نہیں دیتے، اور اس بندے کی ضرورت تھی، روشن دان لگنا ضروری تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور فلاں بندے نے مقدمہ کر دیا تھا، مقدمہ میں ہار گیا، اس کے حق میں چلا گیا، اس نے مجھے روشن دان نہیں لگنے دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں روشن دان نہیں لگنے دیا کوئی بات نہیں،
اب قاضی کی بارگاہ میں تو دوسرا مقدمہ دائر کر دے. تو اس شخص نے پوچھا حضور کون سا مقدمہ دائر کروں؟ کہنا کہ یہ جو دیوار ہے نا پڑوسی کے برابر والی، وہ میں دیوار گرانا چاہتا ہوں اپنی، اب مجھے نہیں رکھنی وہ دیوار. تو قاضی نے کہا دیوار تیری ہے، حق تیرا ہے، مال تیرا لگا ہے، فائدہ گھاٹا تیرا ہے، تو جانے گرا، دیوار تیری ہے، گرانا ہے گرا دے. وہ بندے نے اعلان کر دیا محلے میں خود کی دیوار گراؤں گا اب اس طرف والی. تو بندہ پریشان ہو گیا، ایک روشن دان منع کیا تھا، یہ تو سارا روشن دان کرے دے رہا ہے. ایک روشن دان منع کیا، یہ تو ساری دیوار کوئی روشن دان بنا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب اس سے کہہ دو دیوار نہ گرائے اور روشن دان لگا لے. یہ میرے امام تھے، بڑے بڑے مسائلوں کو، بڑا مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دیا میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے. بہت بڑے متقی و پرہیزگار بھی تھے، بہت بڑے دانش مند بھی تھے، بہت بڑے رتبے مرتبے والے بھی تھے. تو اس لیے اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ بھی کیا کرو، اپنے بزرگوں کے جشن بھی منایا کرو.